اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آئیے آج بہت ہی مخصوص انداز میں اور مخصوص عنوان کے حوالے سے مارکہ حق غیر مطبوعہ کتاب دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی نایاب تحریر ہے الفاتحہ والفاطمہ پر ہم لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ گرچہ اس عنوان کو واضح تفصیل کے ساتھ بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، البتہ پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ان باتوں کو سمجھا جائے۔ بہت ہی سہل اور بہت ہی آسان اردو میں دادا حضور نے الفاتحہ والفاطمہ کے عنوان سے کوشش کی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ راز و نیاز کی بات بیان کریں، اس کی کوشش کی گئی تھی۔ اور ہمارے پیر مرشد دادا سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بہت ہی والہانہ ایک ربط اور تعلق تھا روحانی طور سے، جس کا تذکرہ ہم لوگ اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں۔ اور آج ان کے بیان سے بھی جو چیزیں ٹپکے گی، توجہ رکھیے گا آپ لوگ تمام حاضرین اور سامعین کہ آج شب قدر کے موقع پر جس کے حوالے سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج کی رات کا ایک مخصوص پہلو یہ بھی ہے کہ آج حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یوم نزول ہے نا۔ اس پر بہت سارے بزرگوں کا اتفاق اور اہل تشیع حضرات کا ہے، ہم لوگ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں اور تاریخی حوالہ جات بھی اس کے مشاہدے میں آتے ہیں جو حق ہیں، ہے نا۔ تو اسی موضوع پر آج کا عنوان شروع کرتے ہیں دادا میم ہندی کے قلم مبارک سے۔ بڑے ہی غور خوض سے سنیے گا، یہ باتیں روز نہیں ہوتی ہیں اور یہ کتابیں چھپی ہوئی بھی نہیں ہیں اور چھپنے میں وقت بھی لگے گا انشاءاللہ۔ دادا میم ہندی ہمارے پیر کیا لکھتے ہیں ذرا غور کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت تعریف، ایسی تعریف کہ جس کا کوئی حد و انتہا نہیں، یعنی الحمد۔ بہت بہت تعریف، ایسی تعریف کہ جس کا کوئی حد و انتہا نہیں ہے، یعنی الحمد۔ بہت ساری صفتوں کا مجموعہ، وہ شے عظیم جس میں خصوصاً 5 صفتیں ہیں، 5 صفتیں ہیں اور جس کی 5 تعریفیں ہیں۔ 5 صفتیں اور 5 تعریفوں کے بارے میں دادا کیا کہنا چاہتے ہیں، غور فرمائیے۔ اول تعریف یہ ہے کہ وہ خالق۔ دادا میم ہندی الفاتحہ والفاطمہ کے عنوان سے تفسیر لکھ رہے ہیں، لیکن یہ تفسیر لکھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کی، غور فرمائیے، ہے نا۔ کہتے ہیں کہ 5 تعریف کی بات ہم کریں گے۔ پہلی تعریف کہ وہ خالق ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خالق ہے، یعنی خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ کس کی تعریف؟ پہلی تعریف کہ وہ خالق ہے۔ کون خالق ہے؟ اللہ رب العزت، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ بڑھیا سے غور کرتے چلیے ہم لوگ۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ وہ رازق ہے، وہ کھلاتا پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، غور کرتے چلیے گا، رزق دیتا ہے اپنے خون کے سے۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، یعنی تبدیل کرنے والا ہے، بدلنے والا ہے، کہ وہ رائے کو تبدیل کر کے پہاڑ کر دیتا ہے۔ جملہ دیکھتے جائیے گا اور ان کا جو نشانہ ہے کہاں ہے وہ بھی دیکھتے جائیے گا، خالی جملہ مت دیکھیے گا، کیونکہ چل رہا ہے قلم، لکھ رہے ہیں تحریر، مگر کہیں اور بھی نشانہ ہے، دھیان دیجیے گا، ہے نا۔ قطرہ کو دریا بنا دیتا ہے، آگ کو نور میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر اسے پال پوس کر بڑا کر دیتا ہے، کہ وہ عظیم وارث
عظیم وارث ہے، عظیم وارث کا نام لینے سے وارث پیا پر دھیان چلا گیا ہوگا، لیکن کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کس کے طرف اشارہ ہے، اس پر غور کیجیے، ہے نا؟ جو کچھ کے ہے سو اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، ہر فرد و بشر میں، اللہ، اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے، ہر فرد و بشر میں۔ یہ جملہ بھی معنی خیز ہے۔ یہ جب ہم یہ تعریف کر رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف دادا حضور لکھ رہے ہیں، حمد لکھ رہے ہیں، حمد سے شروع کیے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ لب العواب آپ سمجھیے گا، یہ انسانی وجود کی طرف توجہ دیجیے گا، انسانی وجود کی طرف ان کا توجہ ہے نا؟ چوتھی تعریف یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا، نار جہنم کو بجھا دینے والا۔ کون سا نار، کون سا جہنم اور کون سا بجھانے والا، توجہ کے ساتھ غور کیجیے گا۔ پیاسوں کے لیے آبر رحمت، سکون قلب، قرار دل، تسکین جان ہے۔ عنوان ہے الفاتحہ والفاتحہ۔ سب سے عظیم نعمت وہ رحمت ہے، اس سے بڑی نعمت اور دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت اور دنیا میں کوئی نہیں، اس سے عظیم نعمت اور دنیا میں انسانوں کو کچھ نہیں ملا کہ سوائے اس کے اور اسی سے دنیا جہنم میں ایک بہشت بری ہیں۔ تعریف اللہ تعالیٰ سے شروع کیے ہیں، لیکن کائنات کے نعمتوں کی طرف اشارہ آ رہا ہے نا؟ آگے دیکھیے، دنیا کے تمام رنگینیوں، تمام قوموں میں اسی کی ذات اقدس کی جلوہ نمائی ہے۔ کس کے ذات اقدس کی جلوہ نمائی ہے؟ کون سی ذات؟ اس کے کیا ہیں صفات، ہے نا؟ آگے بڑھئے۔ پانچواں تعریف یہ ہے کہ وہ خاک آتش ہے، نار و نور ہے، نار بھی ہے اور نور بھی، موت بھی ہے اور حیات بھی، موت و حیات ہے، تاریک اور روشن ہے، اندھیرا بھی ہے اور روشنی بھی، دن اور رات ہے، دن بھی ہے رات بھی، شمس و قمر ہے، چاند بھی ہے سورج بھی، چاند بھی ہے سورج بھی، کہ دنیا کے تمام نظام تبدیل و تغیر اسی کے سبب قائم ہے۔ وہی مالک حیات و مالک ممات ہے کہ جس شے عظیم سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہی مالک حیات و ممات ہے جس شے عظیم سے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ پیر صاحب لکھ رہے ہیں، وہی مالک حیات و ممات ہے جس شے عظیم سے لوگ پیدا ہوتے، ذات الہی، موت بھی اسی شے کی سے ہے۔ تو وہی بات ہو گیا کی سے والا۔ اور اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اس چیز پر جو آئی نزدیک اللہ کے سے۔ آج تک ایسا ترجمہ کوئی نہیں کیا ہے نا، لیکن ہمارے پیر کیا کرتے تھے۔ ہاں کیسے ہے، کیسے ہے، اشارہ پردہ ہے، وہ اشارہ اور پردہ ہے۔ ہاں یہ جملہ دادا بھی استعمال کر رہے ہیں، کون والا؟ اللہ تعالیٰ والا جملہ ہے نا، وہ بالکل اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ موت اسی شے کی سے ہے۔ لیجیے، موت بھی اسی شے کی سے ہے جس کی مٹی یہ پتلا تیار، جس کی مٹی سے یہ پتلا تیار ہوتا ہے، جس کی مٹی سے پتلا تیار ہوتا ہے، اور اسی کے دخول کے سبب اس میں جان بھی ہے، اور اس میں وہ داخل ہوتا ہے اسی لیے اس میں جان ہے، اور اس کے عشق کے آگ میں روز اول بوقت آدم سے جل رہا ہے، اسی کے عشق کے آگ میں بروز اول بوقت آدم سے جل رہا ہے، اور تا قیامت بوقت عیسیٰ جلتا ہی رہے گا۔
جس مٹی سے اسے زندگی ملتی ہے اسی آگ سے اس کی موت بھی ہوتی ہے. یعنی جس چیز سے کہ لوگ زندہ ہوتے ہیں یعنی زندہ ہیں اسی کے سے موت بھی ہوتا ہے. اللہ. یعنی جان جسم میں قائم ہے تو زندگی ہے اور جان قبض ہو جاتی ہے تو موت ہے. گویا کہ زندگی بھی جان ہی ہے. زندگی بھی جان ہی ہے اور موت بھی جان ہی ہے. واہ. زندگی بھی جان ہے موت بھی جان ہی ہے کیونکہ جان ہی کے رہنے سے زندگی ہے اور جان ہی کے نہ ہونے سے موت. واہ. بس زندگی بھی وہی ہے اور موت بھی وہی. یعنی اسی کے رہنے سے ہم زندہ ہیں اور اسی کے نہیں رہنے سے ہم مردہ ہیں. دونوں چیز ہے. یعنی زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. وہی نار بن کر اپنے خاک و خون سے نور پیدا کرتا ہے. واہ. نار بن کر اپنے خاک و خون سے نور پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ نار جو نور ہے لیجیے بن کر کار فرما ہے. بڑی ٹیڑھا بات. وہ نار جو نور ہے نار کو ہم لوگ الگ سمجھتے ہیں نور کو الگ سمجھتے ہیں لیکن یہ دادا جس بھاشا میں بات کر رہے ہیں ان کے بھاشا میں نار ہی کا ایک روپ نور ہے نا. بڑی عجیب بات ہے. صرف اس میں تبدیلی کے بعد یہ باتیں الگ ہو جاتی ہے مانے جدا ہو جاتا ہے اثرات. اور پھر وہ نار جو نور ہے بن کر کار فرما ہے. اسی کے نہ ہونے سے یہ نور خاک کا ڈھیر بن جاتا. کتنا ٹیڑھا بات. اسی کے نہ ہونے سے یہ نور خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے. یعنی تاریک بھی وہی اور روشن بھی وہی. اندھیرا بھی اسی سے ہے اور اجالا بھی اسی سے ہے. اس کی 5 صفتیں بھی وہی ہیں. اول صفت یہ ہے کہ وہ زمین ہے کہ تمام جاندار کی خمیر مٹی کے سے ہے اور تمام مخلوقات کا رزق زمین سے ہی ملتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ زمین ہے. لیجیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین ہے. سمجھیے اس بات. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت کو بتانے کے لیے الفاظ کم پڑ رہے ہیں دادا صاحب کے ہے نا. الفاظ کم پڑ رہے ہیں اسی لیے الفاظ کو توڑ جوڑ کرنا پڑ رہا ہے. نہیں زمین ہے. دوسرا صفت یہ ہے کہ وہ پانی ہے. بجز پانی کے سبب کسی جاندار میں بھی زندگی ممکن نہیں. حتیٰ کہ گھاس میں وہ پھول درخت اور پودے بھی بغیر پانی کے جی نہیں سکتے. حق تو یہ ہے کہ وہ پانی بھی ہے. سمجھ رہے بات کلیئر ہو رہا ہے نا دھیرے دھیرے. ہاں. تیسرا صفت یہ ہے کہ وہ ہوا ہے کہ کسی کو وسعت و درازی نہیں نصیب ہو سکتی بغیر ہوا کے. ہوا کے بغیر کوئی بڑھے گا بھائی؟ نہیں بڑھے گا. ہر چیز ہوا کے سے ہی بڑھتا اور پھولتا اور پھلتا اور چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا اور بولتا ہے. بولنے میں ہوا کی ضرورت ہے. بغیر ہوا کے کسی شے میں بھی حس و حرکت باقی نہیں، ممکن نہیں. سچ تو یہ ہے کہ ہوا بھی اسی کی ایک بہترین صفت. چہارم چوتھا صفت آگ کے سے ہے. چوتھا آگ یعنی وہ آگ بھی ہے کہ بجز آگ کے کسی بھی مخلوقات کا قائم رہنا ممکن نہیں. سمجھ گئے؟ ہر شے کے اندر ایک حدت اور گرمی ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان، چرند ہو یا پرند، درخت اور پودے وغیرہ. غرض ہر شے کے اندر ایک حدت ہے، ایک گرمی ہے.
جس کے وجہ سے ہر شے اور مخلوق ذی ہوش ہے، نہ اسی سے ہوش ہے۔ باڈی میں گرمی نہیں رہے گی تو ٹھنڈا ہو جائے گی، ہے نا؟ کھاتا ہے اور کھانا ہجم کر لیتا ہے حدت کے وجہ سے۔ اگر کسی شے کے وجود میں حدت اور گرمی یعنی آگ نہیں رہے تو وہ غذا ہجم نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی وہ ذی ہوش رہے گا، یعنی ہوش بھی نہیں رہے گا۔ بے ہوش ہو جاتا ہے نا آدمی، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بے ہوش اور مردہ ہو جائے گا، خواہ وہ چینٹی اور مچھر ہی کیوں نہ ہو، پس وہ آگ بھی ہے۔ چاروں باتیں ہو گئی۔ پانچواں کہتے ہیں دادا کہ عظیم صفت یہ ہے کہ وہ نور ہے، ارض و سماوات کا، زمین اور آسمان کا وہ نور ہے۔ یہ تعریف اللہ کی کر رہے ہیں دادا، لیکن نشانیاں زمین میں دکھا رہے ہیں، مخلوق میں دکھا رہے ہیں، ہے نا؟ سمجھیے بات کو۔ ارض و سماوات کا وہ نور ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک جنس ہوتا ہے، خواہ مذکر ہو یا مؤنث، وہ معلق، انسان یا حیوان، چرند ہو یا پرند، درخت اور پودے کا بھی جنس ہوتا ہے۔ بجز جنس کے کوئی شے نہیں ہے، ہر شے کا ایک جنس ہوتا ہے، پس وہ نور ہے تمام کائنات اور عالم موجودات کا۔ ہاں، بعض چیزیں بذات خود کو بے جنس بنا ڈالتی ہے، بعض مخلوق بے جنس بھی ہوتے ہیں، اور بے جنس کو ہی شیطان کہا گیا، یعنی شیطان کا کوئی جنس نہیں۔ دراصل شیطان وہی ہے جو کہ بے جنس اور معلق ہے نا، نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، مگر بغیر جنس کے اسے بھی قرار نہیں مل سکتا۔ جو چیز کے بے جنس اور معلق ہوتا ہے اس میں بھی جنسی خواہش ہوتی ہے، اللہ اکبر، مگر وہ بے جنس اپنی غلط کاری کے سبب ہی شیطان بن گیا یا بن جاتا ہے۔ اس کے اندر اور بھی بہت راز بھید پوشیدہ ہیں جن کا انکشاف اس جگہ مناسب اور موضوع نہیں ہے۔ الغرض بے جنس کوئی شے نہیں، ہاں بعض کا جنس مستور یعنی چھپا ہوا واقع ہے۔ پس 5 تعریفیں اور 5 صفتیں ہیں اس میں۔ شروع والا 5 تعریف بیان کیے اور لاسٹ والا 5 صفت بیان کیے۔ 5 صفت تو ہم لوگ دیکھ لیے، مٹی، پانی، آگ، ہوا اور نور، یہ 5 صفت بتایا گیا ہے نا اس میں۔ اور شروع والا جو بتایا گیا تھا 5 صفت کیا کیا تھا؟ خالق، رازق، رحمان، رحیم اور خاک آتش ہے، یعنی نار اور نور ہے، موت و حیات ہے، انہوں نے کہا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس کو چھپا کر کے بیان کیا کہ وہ نار و نور ہے، وہ ہر میں اسی کی ذات اقدس کی جلوہ نمائی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہے نا؟ 5 ادھر 5 ادھر بتائے، 10 صفات بتا کر کے آگے کہہ رہے ہیں دادا حضور کہ ہاں اب کہتے ہیں بس 5 تعریفیں اور 5 صفتیں ہو گئیں، 5 صفتیں اور 5 تعریفیں ہو گئیں، جسے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کو الحمد رب العالمین کہا گیا ہے۔ وہ 5 صفتوں، وہ 5 قوتوں کا مجموعہ ہے، اور اس کی 5 بے مثال کردار اور تعریفوں کے ہیں، جس کے سبب اسے الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ بے شک تمام عالمین کا رب ہے۔ عالمین سے مقصد صرف ایک عالم کے نہیں بلکہ بہت سارے عالم کا مجموعہ عالمین ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اور بھی بہتر ہے، یعنی بہت سے عالم ہیں، ہے نا؟ اور وہ تمام عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ بدلنے والا ہے نار کو نور سے،
خاک وہ ذرہ کو پہاڑ کر دیتا ہے، خاک اور ذرہ کو پہاڑ کر دیتا ہے، قطرہ کو دریا اور ظلمت کو عظمت اور حکمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کون کر دیتا ہے نا پتا؟ ہاں، وہی رب العالمین کر دیتا ہے، جس کی نشانیاں کائنات میں بھی موجود ہیں، ہے نا؟ اور معاف درگزر کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا، بخشنے والا اور امان اور نجات دینے والا ہے، آتش کدہ جہنم کو بجھانے والا ہے۔ کچھ بات تو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا کہ جتنا کھیلا، ہم تو برابر کہتے رہتے ہیں کہ جتنا کھیلا عالم شہود میں ہے وہ سارا کھیلا عالم وجود میں ہے، نہیں کہتے ہیں؟ وہی بات کلیئر ہوا کہ نہیں؟ دادا تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں، ہم تو لب و لباب بولتے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ جتنا کھیلا عالم شہود میں ہے وہ سارا کھیلا کا نچوڑ عالم وجود میں ہے۔ کچھ کھیلا مرد کے وجود میں، کچھ کھیلا عورت کے وجود میں، چونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے حصہ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو کے الگ ہوئے ہیں، الگ نہیں ہے وہ۔ ایک آدمی ہم سے پوچھا کہ آدم کو سجدہ کیا گیا تو حوا کو کیوں نہیں؟ اس کا جواب کیا ہے کہ حوا تو آدم کے اندر ہی تھی اس وقت، باہر کہاں تھی؟ تو باہر بعد میں نکالا گیا۔ تو آدم کا جب سجدہ ہوا تو حوا کا بھی ہوا، ایسا مت سمجھو کہ نہیں ہوا، تو بعد میں نہ نکالا گیا جی۔ وہ اکیلے جب تھے تو بولے کہ اکیلے ہم سے نہیں زندگی گزرے گا، مرنے میں لگتا ہے تو کیا کریں؟ تو ان کے بائیں پسلی سے حوا کو باہر نکالا، بنا کر کے باہر نکالا۔ تو کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ میں نے تمہارے بائیں پسلی سے اس کو بنایا ہے، یہ تمہارا ہی دوسرا روپ ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ہاں، تو یہ ہو گیا، کہنے کا مطلب یہ تھا۔ دادا بھی وہی بات صاف صاف کہہ رہے ہو کہ جتنا بات ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جو تعریف ہم لوگ کرتے ہیں آسمان والوں کے لیے، وہ زمین والے میں بھی پوشیدہ ہے، سارے صفت اور سارے حکمت اور سارے قدرت کے ساتھ۔ یہ نظر عرفان کا پیدا کیجئے، پہچان کا پیدا کیجئے گا تو اس کی تجلی ہر جگہ نظر آئے گی، اور جب اس کی تجلی ہر جگہ نظر آئے گی تو دیدار الہی وہاں جا کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہی ہوگی آپ کو، ہے نا؟ ہونے کا طریقہ ہے، سمجھ کی بات ہے نا، الگ الگ۔ اب جو ہے آگے دیکھتے ہیں کیا دادا لکھتے ہیں۔ ہاں، جہنم کو بجھانے والا اور بھڑکانے والا اور بے حد ابر رحمت والا ہے، مالک یوم الدین یعنی روز قیامت کا مالک ہے، بادشاہ ہے انصاف کے دن کا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ روز قیامت تمام لوگ اسی کے غلام اور اسیر ہوں گے۔ جملہ کو پھر سے دیکھیں، روز قیامت بھی لوگ اسی کے غلام اور اسیر ہوں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ آج بھی اسی کے غلام اور اسیر ہیں۔ کس کی غلامی کی بات دادا کر رہے ہیں؟ تیسری آنکھ سے سمجھیے، سمجھ گئے بات؟ ہاں، سمجھانے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور ابھی بھی اس کے بندے اور غلام ہیں۔ اور کیا لکھیں گے دادا؟ روز قیامت وہ انصاف کرے گا، کیونکہ اس روز وہ مختار کل ہوگا اور حاکم ہوگا، تمام لوگ محکوم اور غلام ہوں گے۔ اور روز قیامت وہ دن ہے کہ تمام کائنات فنا ہو کر ایک مقام پر اکٹھا اور جمع ہوگا۔ انس اور جن، دیو، پری، فرشتے، شیطان۔ حد تو یہ ہے کہ رسول اور خدا بھی بیک وقت ایک ہی عالم، ایک ہی مقام میں ہوں گے۔ کتنا بھاری جملہ ہے، اتنا بھاری جملہ ہے۔ یہاں پر رک کر کے اس بات کو سمجھیے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو ایک ہی سمجھتے ہیں ان کے منہ پر جھاپڑ ہے یہ جملہ۔ کیا کہہ رہے ہیں دادا حضور؟ اللہ اور رسول کو ایک سمجھتے ہیں، الگ نہیں سمجھتے۔ کیا عظیم، غور کرو۔ لیکن دادا کیا کہہ رہے ہیں؟ روز محشر اللہ اور رسول بیک وقت ایک جگہ دونوں موجود ہوں گے، اور فرشتے بھی اور جن اور انس سب ایک جگہ کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ویسے، ویسے نہیں ویسے، اس کا کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس کا تو آئینہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ ٹھیک ہے آئینہ ہے،
لیکن آئینہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئینے کے سامنے ایک دم سناٹا ہے. سناٹا نہیں ہے، سناٹا نہیں ہے. جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی شکل و صورت نہیں ہے، وہ بات پوری طرح سے صحیح نہیں ہے. شکل و صورت اس کی نہیں ہوتی تو ہم لوگوں کی بھی شکل و صورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم لوگوں کا شکل و صورت بھی اپنے شکل و صورت پر اس نے تخلیق کیا. یہ جو ہے وہ خود بہت بڑا آرکیٹیکٹ انجینئر تھا، تبھی یہ نقشہ تیار کیا ہے، اور وہ نقشہ ویسا ہی تیار کیا جیسا اس کا خود تھا. سمجھ گئے بات؟ فوٹو کاپی کرنے کی کوشش کیا گیا. ہاں دادا اس کو صاف صاف دکھا رہے ہیں. خدا بھی بیک وقت ایک ہی عالم ایک ہی مقام میں ہوں گے، اور تمام عالم جو ابھی ایک دوسرے کے لیے پردہ بنا ہوا ہے اور دوری کے فاصلے پر ہے، تمام عالم ختم ہو کر ایک ہی عالم بن جائے گا، اور تمام مخلوق ایک ہی ساتھ جمع ہوگی مثل غلام اور قیدی کے. اور اسی دن کا مختار کل ہے وہ، اس وقت وہ مالک بن کر کھڑا ہوگا. جو چاہے کرے، جسے چاہے نجات دے، جسے چاہے جہنم میں جھونک دے. اب رک کر کے اس کو سمجھیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت جہنم خالی پھسلانے کا ذریعہ ہے، دادا کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنم میں جھونک دے، منے جھونکنے والا سامان تیار رہے گا، گھبرائیے نہیں، جھونکائیے گا بھی. ایک بہت بڑا فرقہ ہے جو جنت جہنم کا انکار کرتا، کہتا ہے سب خالی ڈرانے کے لیے ہو، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. تو وہ سب بھائی مرکز افضلیہ میں نہیں چلے گا، اس لیے کہ دادا کی کتاب میرے ہاتھ میں. ہاں وہ سب نہیں چلے گا. ہم سخت مخالفت کرتے ہیں اس کا. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، آخرت بھی ہے، حشر بھی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں سب فالتو، اس سے بکواس ہے. اگر بکواس رہتا تو قرآن میں اتنا بار ذکر آتا جنت جہنم کا، اتنا بار نہیں آتا. اچھا جب جنت ہے یہ نہیں ہے تو سردار کون جگہ کے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام اور امام حسنین کریمین کون جگہ کے سردار ہیں؟ اچھا جنت ہے یہ نہیں ہے تو وہاں کے خاتون جنت بی بی فاطمہ کیوں ہیں؟ تو وہی بات ہوئی کہ کنٹری ہے یہ نہیں ہے، پی ایم کا پوسٹ خالی ہے. ارے تو کنٹری رہے گا تو نا پی ایم ہے جی. جب پی ایم ہے تو کنٹری بھی ہوگا. کہتے ہیں نا خالی پی ایم ہے، کنٹری انٹری کچھ نہیں. یہ کتنی بڑی جاہلیت ہے، سوچ رہا دیکھو. ایک بڑا بڑا فرقہ بنا ہوا. دادا اس پہ بہت گرم ہوتے تھے. بے وقوف کہیں کا جنت جہنم کا انکار کرتے ہو، آخرت حشر کا انکار کرتے ہو. یہ سب جاہلیت. بہت سی باتیں دیکھیے غلط فہمی اور جاہلیت کی وجہ سے پنپ جاتا ہے نا، سمجھے، تو اس کا تردید کرنا پڑتا ہے نا. یہ ہوگی، آگے بڑھیں. ہاں جن پری پردہ ہاں ہو گیا، جھونک دے گا. آگاہ ہوگے قیامت کے روز اندھیرا اور اجالا دونوں الگ الگ ہو جائے گا. واہ. اور ان دونوں کے درمیان ایک کھائی ہوگی. اندھیرا اور اجالا کے درمیان ایک کھائی ہوگی، ایک غار ہوگا جس کی گہرائی اور وسعت لامحدود ہوگی. اندھیرا اس طرف ہوگا اور اجالا کھائی کے اس پار ہوگا. تمام لوگ اس طرف ہی ہوں گے اور انصاف اندھیرے ہی میں ہوگا. اللہ اکبر. انصاف اندھیرے میں ہی ہوگا. گرچہ اس وقت اندھیرے اور اجالے کا کچھ امتیاز نہیں ہے، اگر امتیاز ہے تو یہ کہ باطل قوتیں الگ اور حق قوتیں الگ ہو جائے. اللہ. جس سے مقصد یہ ہے کہ تاریکی الگ، روشنی الگ ہو جائے گا، اور ان دونوں کے حد فاصل ایک غار ہوگا بہت بڑا جو لامحدود ہوگا، جسے دوزخی کسی ممکن بھی عبور نہیں کر سکتے ہوں گے. مطلب ادھر اجالا ادھر اندھیرا ہے نا. تو اندھیرے میں حساب کتاب ہوا اور اس کے بعد اس کو اندھیرا سے نکل کر کے اس غار کو پار کر کے آپ کو اجالا میں جانا ہے. جو دوزخی ہوگا اسی میں گر جائے گا گڈھے میں، اسی کو پل صراط کہا گیا ہے. اس کو پہوا تو پچھلے بار ہم لوگ بتائے تھے کہ جو کھیلا وہاں ہونے والا ہے وہ کھیلا یہی ہے. یہاں بھی پارے کرنا ہوتا ہے. جب تک نہیں پار کیجیے گا وہ روشنی ملنے والا نہیں، وہ اندھیرے میں رہیے گا. اندھیرے میں جیے گا بھی، اندھیرے میں مریے گا بھی، اور گریے گا بھی. جو یہاں گرا اندھیرا میں وہاں بھی گرے کرے، نہیں گرے گا. کیوں؟ وہی کہانی ہے. کسی بھی ممکن عبور نہیں کر سکتا، کسی بھی حال میں پار نہیں کر سکو.
ہاں وہ لوگ جو صاحب ایمان و عمل ہیں ان کے لیے وہ کھائی ایک پل کی راہ بھی نہیں ہوگی. جی جو صاحب ایمان و عمل ہو گئے نا ان کے لیے ایک پل کی راہ نہیں ہوگی، مگر بے ایمان اور دوزخی اسے عبور نہیں کر سکتے اور نہ کر سکیں گے. پس اس روز وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور مقام جنت میں داخل کرے گا، اور جسے چاہے گا نہ بخشے گا اور اسی طرف اندھیرے میں رہے گا تا وقت کے جب رب عظیم انہیں معاف نہ کرے. پس وہ لوگ مالک یوم الدین کا ان باتوں کی حقیقتوں کے ذریعے دینے کے بعد اب وہ اپنے بندے کو اپنی پرستش کی سبق آپ ہی دیتا ہے اور غلط راستوں سے آگاہ کر دیتا ہے کہ لوگ ان حقیقتوں کو سمجھیں اور صحیح راستہ اختیار کریں جو راستے کے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں نے بتلائے، یا جو راستے کے صادقین و صالحین لوگ چلتے ہیں، یا شہیدوں کا راستہ اختیار کریں کہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ اپنے فضل و کرم کی بارش کرتا ہے. الفاتحہ. الفاطمہ زہرا ام السورت. دادا اتنا طریقے سے اپنے کتابوں میں فریج کر کر کے سمجھا دیے ہیں، اتنا سمجھنے کے بعد بھی آدمی اگر اللہ رسول کو نہیں پہچانے تو پھر کب پہچانے گا؟ سو بتائیے. ان کو سمجھانے کا طریقہ ایک دم کھلا ہوا تھا کہ ذات و اصل کو پہچانے. آپ پکڑتے ہیں بات، ذات و اصل کو پہچانا. سمجھ گئے کہ دادا کہتے تھے ارے محمد جو چاند بن کے چمک رہا ہے، سورج بن کے دمک رہا ہے، اس محمد کو چھوڑو، اس محمد کو پہچانو جو جرے جرے میں ہے. کیا مطلب ہوا اس نہیں کہاں سے؟ اس اللہ کو رہنے دیجئے ساتویں آسمان پر. اس اللہ کے ذات و اصل کو ہم لوگ کو پہچاننا ہے جو ذرے ذرے میں. ارے ہم تو حیرت کی تو بات یہ ہے کہ میلاد اکبر جو پہلے چلتا تھا، اس میں میلاد اکبر میں میلاد لکھنے والے اکبر وارثی صاحب لکھے ہیں کہ بڑا اچھا شعر دیکھو یاد آ رہا ہے، ہم لوگ بڑا گنگناتے تھے، ہم لکھ کے رکھے تھے اس کو. چھپے باغے جہاں میں کس طرح اس گل کا رنگو بو کہ جس کا پتے پتے سے پتہ معلوم ہوتا. کتنا بھاری شعر ہے. اب سوچو ذرا، اب چھٹ گیا. اب مولوی لوگ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ کلام ہی نکال دیا ہے میلاد اکبر سے. اب دیکھیے گا اب جو آ رہا ہے میلاد اکبر، وہ کلام نہیں ملے گا. لاسٹ میں تھا، لاسٹ پیج میں وہ کلام تھا. بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہے. پھر کہتے ہیں اس میں کہ نفقتو فیہا من روحی کا زیور زیب تن کر کے. نفقتو فیہا من روحی کیا ہے؟ میں نے نفقتو فیہا من روحی، میں نے اپنا روح پھونکا. آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا نفقتو فیہا من روحی کا زیور زیب تن کر کے کوئی معشوق پردے میں چھپا معلوم. اتنا بڑا بات ہے. میں نے آدم کے اندر کون ہے؟ وہی ہے چھپا. ہاں ایک بار ہم روح کا بیان کر رہے تھے، ابھی آپ سنیے گا، میرے ویڈیو میں بھی ہوگا. روح اور نور کی حقیقت کبھی سنا کیجئے. اس میں تو ہمارے ایک محقق اس میں بڑی اچھی بات بولے کہ روح کو الٹ کر کے لکھیے آپ تو کیا ہوتا ہے؟ حور ہو جاتا ہے. روح کو الٹ دیجئے تو حور ہو گیا، حور کو الٹ دیجئے تو روح ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کا تعلق کہیں نہ کہیں کچھ اور عالم سے ہے. یہ وہی روح ہے جو جنت میں آپ کو حور کے شکل میں سامنے ملے گی. آپ ہی کا روح رہے گا اور آپ کے عمل کے صورت میں سامنے رہے گا. سمجھ گئے بات؟
وہ جو کہا جاتا ہے نا 70 حور، ایسے نہیں کہا جاتا، مذاق وجاق نہیں ہے، 70 حوروں کی ایک ملکہ ہے، وہ آپ کی روح ہے، آپ کی روح ہے وہ، اس روح کو جتنا روشن کیجئے گا آپ کا آخرت اتنا ہی سنورے گا۔ جس طریقے سے آدم کے اندر ہوا چھپی ہوئی ویسے ہی آپ کے وجود میں روح چھپی ہوئی ہے نا، روح آپ کے اندر نہیں ہے، روح بھی ہے اور نور بھی ہے۔ ہم تو برابر بیان کرتے رہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے پتلا میں جب یہ ڈالا گیا نا، ہو کیا نام ہے، جب آدم علیہ السلام کے پتلا میں، اس کو سمجھ جاؤ گے تو پورا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا جب بنا کے رکھ دیا گیا، دادا بیان کرتے ہیں، دادا کب بولیے، تو سب سے پہلے روح کو ڈالنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کیا کیے، سب سے پہلے نور محمدی کو پیشانی میں ڈال دیے تھے آدم علیہ السلام، سمجھ گئے، تو روح کو ڈالے، تو روح جو گئی تو دیکھی کہ اندر میں اندھیرا ہے، تو ابھی اندھیرا اجالا کے نہیں بات ہو رہا، تو اس سے نکل کے باہر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ رہے تم نکل کے باہر کیوں آ گئے ہو؟ دیکھو تو اس میں تو ہم نے اپنے محبوب کو رکھ دیا ہے۔ تو غور سے روح نے دیکھا کہ ارے یہ تو محبوب رب العالمین کی تجلی اسی میں ہے، تو ہزار جان سے روح جو ہے سیفتہ فریفتہ ہوئی اور قالب آدم میں داخل ہو گئی۔ ٹھہر کے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب نور محمدی تھا تب اللہ کا روح داخل ہوا، مطلب اس وجود میں اللہ بھی ہے اور رسول بھی، بتا رہے سمجھ میں، جب نور محمدی اس میں موجود تھا تب اللہ کا روح داخل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہوا کہ آج بھی ہمارے وجود میں دونوں چیز موجود ہیں، محمد بھی ہیں اور اللہ بھی ہیں، اس کو پہچانیے، پہچانیے، دونوں چیز آپ کے اندر، ہمارے اندر، اور اسی میں سے وہ دو حصہ جو ہوگا، ایک آپ رہیے گا اور ایک آپ کا عمل رہے گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، الگ نہیں ہے وہ، آپ یا تو نور ہیں یا تو روح ہیں، اگر آپ نور ہیں تو وہ روح رہے گا، آپ اگر روح ہیں تو وہ نور رہے گا، مگر رہے گا آپ کے ساتھ، وہ کہیں نہیں جائے گا، اور دنیا میں بھی آپ ہی کے ساتھ، پہچان لیجیے اگر اچھا تو، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، رہنا ہی ہے، رہے گا، اس کا ساتھ ہی نہیں چھوٹتا ہے کبھی۔ بہت بڑی بات، پڑھیے درود شریف کو۔